ہاں کر لیں. اچھا یہ بھی heteroscedasticity is also a violation of assumption of classical linear regression model. اب ریکال کرتے ہیں کہ ہماری assumption کیا تھی. assumption یہ تھی variance of mu I is equal to expected value of mu I minus expected value of mu I whole square. ٹھیک. اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ بائی assumption یہ زیرو ہو گیا نا, mean of mu I is equal to 0, therefore expected value of mu I whole square رہ جائے گا, اور جو کہ کانسٹنٹ کے ایکول ہوتا ہے. ٹھیک, یہ کانسٹنٹ ہے, یہ assumption ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کا اگر ہم ڈائیگرام بنائیں تو آسان سی ڈائیگرام بنے گی. ایکس اینڈ وائی یہ کنزمپشن فنکشن ہے. ٹھیک, اس کنزمپشن فنکشن کی اگر آپ ڈفرینٹ ایکس کی ویلیوز لے تو کنزمپشن اس طرح آئے گی. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ اگر یہاں پرپینڈیکولر بنائے تو دس از x1 x2 x3. ٹھیک ٹھیک. اچھا اس کا اسپریڈ بھی سیم آئے گا جس طرح کی وہ ہے نا اسپریڈ ہے, وہ ایکول اسپریڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس آئی کے چینج ہونے سے, جب ایکس آئی بڑھ رہا ہے تو اسپریڈ سیم ہے. دیٹس مین ایکس آئی کے چینج ہونے سے ویریئنس آف میو آئی چینج نہیں ہو رہا. ٹھیک, ایکس آئی کے چینج ہونے سے میو آئی ایکسپیکٹڈ ویلیو آف میو آئی اسکوئر چینج نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. دس از ہوموسیڈاسٹیسٹی. یہ assumption ہے ہوموسیڈاسٹیسٹی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. ہومو مینس ایکول, سیڈاسٹیسٹی مینس اسپریڈ. تو ایکول اسپریڈ ہے. اب ایکول اسپریڈ یہ ہے. ٹھیک. اینڈ اف وی فیس دا پرابلم آف ہیٹرو. اچھا کم بیک ٹو ہومو, جو سگما میو اسکیئر ہے is not a function of x, capital X. ٹھیک ہے. مطلب ایکس آئی کے چینج ہونے سے ویریئنس چینج نہیں ہو رہا, یہ کانسٹنٹ ہی ہے. دس از دا assumption. If there is a violation of assumption, it means that we are facing the heteroscedasticity. اور hetero میں سب سے پہلے کیا مطلب ہے؟ ہیٹرو کا مطلب ہے unequal skedasticity spread. That means there is a unequal spread. اگر unequal spread ہے تو جو سگما میو اسکوئر ہے وہ کانسٹنٹ نہیں رہے گا اور وہ فنکشن ہو جائے گا ایکس آئی کا. ایکس آئی جیسے چینج ہوگا اسی طرح ویریئنس آف میو آئی بھی چینج ہو جائے گا. اٹ مینس دیٹ اف دیر از اے unequal spread تو ہاں بالکل آسان سی بات ہے کہ جو یہ اسپریڈ ہے وہ انیکول ہوگا, بڑا چینج آ جائے گا. یہ اگر اس طرح کا اسپریڈ ہے تو یہ انڈرسٹینڈ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ x1 ہے, یہ x2 ہے, یہ x3 ہے. تو جب x1 x2 سے یہ چینج ہو گیا تو آپ کا اسپریڈ بھی چینج ہو گیا اور ہیٹروسیڈاسٹیسٹی ایگزسٹ کرنے لگی. ٹھیک, یہ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا, ویسے ہی ریکال کر رہی تھی. میں نے کہا ریفریش ہو جائے. اس وقت تو بالکل آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا نا اکونومیٹرکس کا, تو ہم لوگ assumptions کر رہے تھے, تو بہت ساری چیزیں اس وقت نہیں سمجھ آئی.
آتی ہیں آگے پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ لاسٹ کلاسز میں ہم نے کیا پڑھا تھا. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو ایک اوور ویو دے رہی ہوں. جی بیٹا. میم آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ سگما جو میو آئی اسکوائر ہے وہ پھر سگما آئی اسکوائر ہوگا اگر وہ ہاں بالکل 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 بالکل. اگر ہیٹرو ہے تو سگما میو اسکوائر نہیں ہوگا بلکہ پھر یہاں آئی ہو جائے گا. آئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ٹائپس آف ہیٹروسیڈیسٹیسٹی دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی جو ٹائپس ہیں وہ ایکچولی دے آر ناٹ آبزرویبل بٹ تھوریٹیکلی اکانومیٹریشنس کہتے ہیں کہ اس طرح کی ٹائپس ہو سکتی ہیں ہیٹرو کی. ٹھیک ہے. ٹائپس آف ہیٹرو سیڈیسٹیسٹی کیوں ہم آبزرویبل نہیں ہیں؟ کیونکہ میو آئی آبزرویبل نہیں ہے تو اس لیے ہم میو آئی کو آبزرو نہیں کر سکتے تو ہم اس کو ڈرا بھی نہیں کر سکتے. لیکن اکانومیٹریشنس نے کہا ہے کہ ہیٹرو کی یہ ٹائپس ہو سکتی ہیں. کس طرح؟ ظاہر بتائے گراف کے تھرو ہی بتائی گئی ہوں گی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ٹائپس ہو سکتی ہے. پہلی ٹائپ اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ جو اسپریڈ ہے وہ مستقل بڑھے. ٹھیک ہے. جیسے جیسے ایکس آئی بڑھے اسپریڈ بھی بڑھتا چلا جائے. ٹھیک صحیح. اچھا ایز ایکس آئی انکریزز سو ویریئنس آف میو آئی آلسو انکریزز. ٹھیک. اچھا سیکنڈ ٹائپ کیا ہو سکتا ہے کہ جب ایکس آئی انکریز کرے تو ویریئنس ڈیکریز کرے. ویریئنس آف میو آئی ڈیکریز کرے. تو کس طرح کا ہوگا؟ کس طرح کا ہوگا؟ یہاں بڑا اسپریڈ ہوگا پھر چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک سمجھے؟ یس میم. اچھا تھرڈ ٹائپ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے آپ لوگ بتاؤ اگر آپ لوگ کو سمجھ آ رہا ہے. ان ایکول ہوگا میم. ہاں دیکھو اس کی یہ تو وہ ہے نا آربیٹری ہے نا تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کو ملا کے کر دیتے ہیں کہ پہلے کم ہوا پھر دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس طرح مطلب کسی طرح کا بھی ہوگا. ان ایون بھی ہوگا. کوئی بڑا چھوٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کم ہو پھر بڑا ہو پھر کم ہو جائے نا. ایسا ہو سکتا ہے نا. یس میم. یس میم. چلے تو یہ سارے آربیٹری ہیں. یہ کوئی اس سے بس ایک آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس طرح کا پیٹرن بن سکتا ہے. ہیٹرو کا اس طرح کا پیٹرن بن سکتا ہے. نیم نہیں ہوں گے. ہاں کہ نیمز نہیں ہوں گے. نہیں ان کے نیمز نہیں ہوں گے. ان کے نیمز نہیں ہوں گے. ان جو ہم ریمیڈیل میئر کریں گے ان کے نیمز ہوں گے. ٹھیک. اچھا اب کازز آف وجہ کیا ہے نا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہیٹرو آ جاتی ہے. کازز آف ہیٹروسیڈیسٹی کازز کیا ہیں؟ پہلا ہے ایرر لرننگ ماڈل. کوئی بتا سکے گا ایرر لرننگ کیا ہوتا ہے؟ ایرر لرننگ کیا ہوتا ہے؟ ایرر لرننگ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایرر سے لرن کریں. ایرر سے لرن کریں. جس طرح آپ لوگوں کو آپ کے گھر والوں نے موبائل فون کس ایج میں دیے تھے؟ میم مجھے بی ایس سی کے بعد ملا ہے. آپ کو بی ایس سی کے بعد ملا ہے؟ ہاں فرسٹ ایئر میں ملا. آپ کو فرسٹ ایئر میں ملا ہے. اور یونیورسٹی میں میم میم مجھے یونیورسٹی میں ملا. یونیورسٹی میں ملا. آپ کو یونیورسٹی میں ملا ہے. یونیورسٹی میں ملا. ٹھیک ہے. اچھا اب جب آپ کو فرسٹ کالج میں ملا. ٹھیک ہے. اب جب آپ کو فرسٹ ٹائم
यूनिवर्सिटी में मिला या कॉलेज में मिला या फर्स्ट ईयर में मिला या इवन नहीं भी था आपके पास पर्सनल, तो आपके पेरेंट्स का मोबाइल था तो आप लोग यूज करते थे ना, यूज करते थे, अपनी मदर का मोबाइल यूज करते थे अपने फ्रेंड से कोई भी प्लान बनाने के लिए या कोई मटेरियल मंगवाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जब आप कीबोर्ड यूज करते थे तो आपको बड़े एरर्स हो जाते थे ना, टाइप कुछ करना है कुछ और टाइप हो गया, ऐसा होता था। यस मैम। कोई लेटर प्रेस करना है दूसरा लेटर प्रेस हो गया, फिर मिल ही नहीं रहा, ABCD मिल ही नहीं रही कि इसका कीपैड। अब तो आप लोग देखे बगैर ही इतने फास्ट हो गए ना, लेकिन शुरू में जब भी शुरू किया, अपने पेरेंट्स का ही बेशक किया हो, तो आपके एरर्स ज्यादा होते होंगे टाइपिंग में, ऐसा था। यस मैम। और अब आपके मिनिमाइज हो गए होंगे एरर्स ना, अब आप लोगों की कोई बहुत कम कोई एरर टाइपिंग एरर आता होगा। तो आपने अपने एरर से खुद सीख लिया कि आपका जो कीपैड है उसमें जो बटन्स हैं अल्फाबेट्स के, वो कहाँ कहाँ हैं और किस तरह आपने टाइप करना है। तो ये एरर लर्निंग होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आपका XI बढ़ा तो एरर्स कम हो गए, समझ आ गई। तो अब जो वेरिएंस है उसका पैटर्न इसमें किस तरह का बनेगा, किस तरह का बनेगा? पहले बड़ा फिर छोटा। हाँ फिर छोटा, ठीक है ना, समझ आ गई। और कोई एग्जांपल देगा एरर लर्निंग की, जिसमें ड्राइविंग में भी होता है। जो लोग ड्राइविंग करना जानते हैं, पहले एरर्स ज्यादा होते थे ड्राइविंग में, रोड सेंस कम थी, पहले ज्यादा गलतियां करता है इंसान, फिर वो सीख जाता है। इसी तरह जो गर्ल्स हैं कुकिंग करती हैं, रोटी बनाती हैं, वो एरर से लर्न कर लेती हैं ना। यस मैम। तो ये हर जगह एरर से लर्निंग हो जाती है। कुछ लोग होते हैं उनका बिहेवियरल इश्यू होता है, वो अपने एरर से लर्न नहीं करते ना। ये कुकिंग और ड्राइविंग तो अलग बात है, लेकिन कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो आप एरर करते हैं फिर दोबारा वही एरर करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों पर बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, वो हमेशा ब्लाइंड ट्रस्ट करते रहते हैं ना, ऐसा। लेकिन हम रैशनल बिहेवियर पढ़ते हैं ना, हम इकोनॉमिक्स में रैशनल बिहेवियर पढ़ते हैं, तो यूजुअली एरर से लर्निंग हो जाती है। तो जब एरर से लर्निंग हुई तो XI इंक्रीज करने से वेरिएंस ऑफ म्यू आई डिक्रीज कर गया। अच्छा, सेकंड क्या है, सेकंड कॉज क्या है, सेकंड कॉज क्या है? हेंस सिग्मा आई स्क्वायर, मतलब ये हेटेरोसिडेक्टिक वेरिएंस इज लाइकली टू इंक्रीज विद इनकम। अब इनकम XI है तो XI से आमतौर पर हेटेरोसिडेसिटी होती है। अगर आपका इनकम वेरिएबल है ना एज ए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, तो आपके मॉडल में हेटेरो यूजुअली प्रेजेंट होगी। वो क्यों भला, वो क्यों भला? मैम क्या? अच्छा, अगर इनकम बढ़ती है तो आपका हेटेरोसिडेसिटी भी बढ़ती है, मतलब ये कि इस तरह का पैटर्न बनता है, ठीक है, इस तरह का पैटर्न बनता है। कोई क्यों ऐसा पैटर्न बनता है?
میم جو انکم بڑھتی ہے کنزمپشن بڑھتی ہے نا اس وجہ سے. نہیں اور نہیں نہیں انکم ایسے کے بڑھنے سے جو پھر انسان کے پاس جب زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو وہ سیونگ بھی زیادہ کرتا ہے اور کنزمپشن بھی زیادہ کرتا ہے, پھر کنزمپشن بھی بڑھا. اچھا ٹھیک ہے. جس طرح انکم بڑھتی ہے فار ایگزامپل, تو جب انکم بڑھے گی پیپل ہیو مور ڈسکریشنری انکم, زیادہ ڈسکریشنری انکم ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس انکم کو خرچ کرنے کے لیے ڈفرینٹ چوائسیز ہو جائیں گی. صحیح ہے نا؟ بیل ہو جائے پھر. اچھا ہاں, اس کے پاس چوائسیز بھی ڈفرینٹ ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. سو ایکس آئی بھی انکریز ہوگا, چوائسیز بڑھ جائیں گی تو اسپریڈ بھی ڈفرینٹ ہو جائے گا نا. یا آپ اس طرح کہہ لو کہ اگر کمپنیز کا پروفٹ زیادہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے انکم زیادہ ہو رہی ہے نا, اس لیے وہ ایک پالیسی کے بجائے 2-3 پالیسیز پر کام شروع کر دے گا. جب 2-3 پالیسیز پر کام کرے گا تو اس کے پاس ڈفرینٹ ایررز بھی آئیں گے نا. سو اٹ مینس دیٹ گروتھ اورینٹیڈ کمپنیز یا ہائی پروفٹ والی یا ہائی انکم والے ہاؤس ہولڈس, they have more variability in their policies or pattern of consumption. Understand? آپ کے پاس پاکٹ منی اگر آپ کے پاس 1000 روپے ہے اور پھر اب 2000 ہو جاتی ہے, تو آپ اگر کیفے آ کے سموسا اور کوئی کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس چوائسیز بڑھ جاتی ہیں کہ آپ کوئی اور بھی وہ کر لیں, اسنیک لے لیں. تو جب اسنیک ڈفرینٹ اسنیکس ہو جائیں گے تو آپ کی چوائسیز ڈفرینٹ ہو گئی, آپ نے ڈفرینٹ اسپینڈنگ ہو گئی, تو پھر آپ کا جو ویریبلٹی ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی, وہ سیم نہیں رہے گی. ٹھیک. اچھا تھرڈ کیا ہے, ایز ڈیٹا collecting techniques improves, so heteroscedastic variance is likely to be decrease or increase? Decrease. to be کیا ہوگا, decrease. ہاں ظاہر بات ہے decrease. جس طرح آپ لوگ تو چھوٹے ہو نا, جب میں نے جاب شروع کی تھی فاطمہ جناح میں, تو فاطمہ جناح کی جو پے آتی تھی وہ آتی تھی فرسٹ ویمن بینک میں نا. جب فرسٹ ویمن بینک تھا وہ فاطمہ جناح یونیورسٹی کے اندر ہی ہوتا تھا, لیکن ان کے پاس جو تھا, اب آپ لوگ بینکس جاتے ہو, آپ لوگ کے اکاؤنٹس ہیں, یس میم, ہاں, تو آپ لوگ جاتے ہو نا, تو آپ لوگ اپنا چیک دیتے ہو, وہ کمپیوٹر میں فیڈ کرتا ہے, پھر آپ کو کلیئر کرتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں, پھر آپ کو اس پر چیک پر سائن کر دیتا ہے اور آپ لوگ پیسے وڈرا کر لیتے. تو ہم لوگ جب جاتے تھے نا, چیک دیتے تھے, تو اس کا کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا, تو ان لوگوں کے پاس فرسٹ ویمن بینک والوں کے پاس, تو ان کے پاس بڑے بڑے رجسٹر ہوتے تھے, اس پر وہ انٹری کرتے تھے, انٹری کر کے پھر وہ جو بیلنس شیٹ تھی اس کو اپڈیٹ کرتے تھے مینولی, اور پھر پیسے ہمیں دیتے تھے. اس میں بہت دیر لگ جاتی تھی. تو جب کمپیوٹر آیا تو ان کے پاس بہت ایررز ہوتے تھے, بہت دیر لگتی تھی, اور مطلب ایک وڈرا کرنا پیسے, اس وقت ATM مشینز بھی نہیں ہوتی تھی, تو پیسے وڈرا کرنا ایک پورا کام ہوتا تھا, کیونکہ وہ جو بیلنس شیٹ ان کی ہوتی تھی وہ اتنی مشکلوں سے کمپلیٹ ہوتی تھی, تو وہ اتنا رش اور اتنا
प्रॉब्लम्स आती थी. तो अब जैसे जैसे इम्प्रूव कर गया, अब नेटवर्किंग हो गई है, आप कंप्यूटर उधर चले जाओ, बैंक में चले जाओ, एक डाटा जो एक डेस्क पर है वही डाटा आपको ऊपर वाली स्टोरी में चले जाओ बैंक की, तो उसमें भी वही डाटा मौजूद है. किसी भी डेस्क पर चले जाओ वो आप काम कर दे. तो वो जो हेटेरोसिडास्टिक वेरिएंस है वो डिक्रीज कर गया है ड्यू टू न्यू डाटा कलेक्टिंग टेक्निक्स की वजह से. अच्छा, हेटेरोसिडास्टिसिटी और क्यों प्रिवेल करती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स. अच्छा, आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स क्या होता है स्टूडेंट? अभी ना वो होने वाली है मेरे ख्याल में, मीटिंग एंड होगी ना, मीटिंग एंड होगी तो हम ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? फिर ब्रेक के बाद 9:45 पर दोबारा क्लास ज्वाइन करेंगे. ओके मैम. अच्छा, फोर्थ कॉज ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी इज बिकॉज ऑफ आउटलायर्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स. हमारे दोस्तों में भी देखो आप लोग, वो हो गए, खासतौर पर बॉयज में, गर्ल्स में भी होता है कि अगर दोस्तों का एक ग्रुप है तो उसमें से एक लड़का बड़ा आउटलायर होता है. मतलब उसको आप क्या कह लें कि लंबी लंबी छोड़ रहा होता है, उसको भी ये कह लें. होता है ऐसा? यस मैम. ना, ऐसे होते हैं जो लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं, हम तो ये करते हैं, होता है ना. तो वो आउटलायर होता है, वो आउटलायर होता है. अब जिस तरह डाटा कलेक्ट करने जाओ तो अब आप एक एरिया में डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो उस एरिया के ऑलमोस्ट थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन इनकम ग्रुप सेम होगा ना. थोड़ा सा फर्क होता है लेकिन इनकम ग्रुप सेम है. लेकिन अगर डाटा कलेक्ट करो, एक बिल्कुल अलग से वैल्यू बता दे अपनी इनकम की, तो वो आउटलायर होगा. जिस तरह फॉर एग्जांपल, अगर आप XI इनकम का डाटा ले रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल 20 मिलियन पाकिस्तान का डाटा है, 20 मिलियन, 21 बिलियन, 23, 24 बिलियन आ रहा है. फिर एकदम से आउटलायर वो आ जाए, फिगर आ जाए 240 आ जाए, 240 बिलियन आ जाए. ये 20 बिलियन है, ये 21 बिलियन है, ये 23, ये 24, ये 240 बिलियन आ जाए, तो ये आउटलायर है. ठीक है, फिर 25 आ जाए, तो ये आउटलायर प्रेजेंस है आउटलायर की. आमतौर पर इनकम में आउटलायर वो होती है, फिगर होती है. तो तब भी आपका डाटा जो है वो हेटेरोसिडास्टिक दे रहा होगा प्रॉब्लम. अच्छा, फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, फिफ्थ क्या है? if omit some important explanatory variables from the model. अगर important कोई वेरिएबल omit कर दिया है, लिया ही नहीं, जिस तरह इनकम इंपॉर्टेंट वेरिएबल है कंजम्पशन फंक्शन का, उसको आप ले ही ना. आप उसको ले ही ना, तो फिर क्या होगा कि आपको हेटेरोसिडास्टिसिटी का प्रॉब्लम आएगा. ठीक है, मैम इसके आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल फ्रॉम द मॉडल. ठीक. अच्छा, अब ये तो कॉजेज हो गई. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? डिडक्शन करेंगे. ठीक है, अब ब्रेक के बाद आते हैं, फिर डिडक्शन करते हैं. यहाँ तक समझ आ गई? 2 मिनट ले लेना, भी 2 मिनट ब्रेक के हैं. yes. तो आप पूछ ले मुझसे, कोई कुछ नहीं समझ आया तो.
میم آ گیا سر. آپ لوگ محنت کریں. میں سوچتی ہوں میں آپ لوگوں کے اوپر بڑی محنت کر رہی ہوں. یس میم. آپ لوگ خود بھی محنت کریں تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو. سیکنڈ کورس جو ہے جو 3rd سیمسٹر میں ہے وہ ظاہر بات ہے اس سے ایڈوانس ہوگا. اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں آئے گا تو وہ سیکنڈ کورس بھی نہیں آئے گا. میں نے اسی طرح جو 4th سیمسٹر میں اسٹوڈینٹس ہیں ان کو فرسٹ کورس جو ہے آن لائن پڑھایا, پھر سیکنڈ بھی آن لائن پڑھایا, تو مجھے پتا چلا ان کو تو کچھ بھی نہیں آ رہا سیکنڈ کورس میں. تو یہ نہ کریے گا. پھر ان کو اتنی مشکل ہوئی دوبارہ کوپ اپ کرنے میں نا. ان کو دوبارہ ان کو پتا چلا کہ یہ تو فرسٹ کورس ہمیں جب تک نہیں آئے گا, ہم سیکنڈ کورس ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. تو اس لیے پھر ان کو ساتھ ساتھ میں کرواتی گئی کہ آپ لوگ وہ بھی فولڈرز کھولیں پڑھیں. تو بہت پرابلم ہو جاتا ہے, پھر ویک ہی رہ جاتا ہے انسان اس سبجیکٹ میں. میم پریزنٹیشن دینی تھی آپ نے. ہاں پریزنٹیشن لاسٹ کلاس میں دوں گی انشاءاللہ. یہ میں ختم کرا لوں نا, مجھے یہ ہے کہ ہمارا کورس ختم ہو جائے ایٹ لیسٹ. تو تھوڑا سا رہ گیا کورس ہمارا, بس یہ ہیٹرو ہے, پھر آٹو کو ریلیشن ہے, پھر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ آئے نا ابھی بریک کے بعد, تو کیلکولیٹرز لے کر آئیے گا. اچھا یس میم. میم 3rd سیمسٹر کی بھی اکنامیٹکس آپ کرواتی ہیں؟ ہاں کراتی ہوں. بس میم پھر آپ ہی کرائیے گا. مطلب آپ بھی ہمیں کرائیں گی؟ میری تو خود کوشش ہوتی ہے کہ جن کو میں فرسٹ میں کراؤں سیکنڈ میں کراؤں, تاکہ مجھے میں کمفرٹیبل ہوتی ہوں کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے پڑھایا ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب یہ بات بھی ہے کہ ایلوکیشن پر بھی ہے کہ کورس ایلوکیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کیونکہ آپ نے پڑھا ہے نا, تو پھر وہ سیکوینس صحیح رہتا ہے نا کہ آپ صحیح پڑھا ہے تو آگے بھی آپ ہی کنٹینیو کریے. دیکھیں اللہ خیر سے نیکسٹ سیمسٹر لائے. اللہ کرے کہ فزیکل کلاسز ہوں تو تاکہ ہم لوگ آرام سے پڑھیں. آپ لوگ ویکسینیشن کرواؤ اپنے پیرنٹس کی, اور جب ابو 18 اوپن ہو رجسٹریشن تو فوراً اپنی رجسٹریشن کروانا, تاکہ آپ لوگ کی باری آ جائے. ویکسینیشن کے بغیر بہت رسکی ہوگا یونیورسٹی آنا, تو اس لیے اپنے پیرنٹس کی کرائیں تاکہ وہ سیف ہوں. جب آپ کی اوپن ہو تو آپ لوگ اپنی کروائیں. کوئی وہ جو